ایک بڑا کنجوس آدمی تھا، اس کی بخالت کا یہ عالم کہ مجال ہے کہ کوئی آنے کے بعد میں اس کے دروازے پر سوال کر دے کھانے کا، کوئی آ کر کے سوال کر دے کسی پیسے کا، وہ صرف نکالتا ہی نہیں تھا، دھکے دیتا، برا بھلا کہتا، اس کی بےزتی کرتا، جو اس کی زبان میں آتا کہہ دیتا، ایسے ایسے الفاظ بول دیتا کہ مائی پر ہم بتلا نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے حدوں کو پار کر جاتا۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا نا جس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا، پورا شہر جانتا تھا اس کی بخالت کی بنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العزت کا اس پر قہر نازل ہوتا، لیکن ایک چیز تھی جو اس پر قہر خدا سے اس کو بچا رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ فرماتے ہیں وہ یقیناً بخیل تھا، وہ غضب الہی کا شکار ہونے کا حقدار تھا، لیکن اس کے گھر کے اندر جو بیوی تھی اسلامی ماحول میں پرورش پانے والی بیوی تھی۔ وہ جب بھی کسی کو دھکے دے کر کے نکالتا تو وہ مصلے میں کونے میں جا کر کے مصلہ بچھاتی اور بچھانے کے بعد میں اپنے دامن کو پسار کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، مولا میرے شوہر کو تو ہلاک مت کرنا، میرے شوہر کو ہلاک مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اس شخص پر عذاب نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب بھی کسی کو دھکے دے کر کے نکالتا، یہ دوسری سائڈ سے جا کر کے اس کی امداد کر دیتی، کھانا دے دیتی، پیسہ دے دیتی، اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتی میرے شوہر کے لیے اللہ کے لیے بد دعا مت کرنا۔ ایک اچھی تعلیم پانے والی بیوی کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ ایک اچھی عورت جو اسلامی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، اسلامی ماحول میں پلی بڑی ہوتی ہے، جو اسلامی تعلیم کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی ہے، وہ صرف نہ اپنی زندگی کو اخروی اعتبار سے بناتی ہے بلکہ اپنے تمام گھر کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اپنے گھر کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معاملہ تھا کہ وہ بچا رہی تھی اس کو قہر خدا سے۔ یہ بات پورے علاقے میں شہرت پا گئی کہ فلاں آدمی تو بڑا کمینہ ہے، کنجوس ہے، وہ بڑی یعنی کہ لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی بڑی اچھی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس طرح سے برائیاں آسمان چھوتی ہیں تو اچھائیاں بھی دھیرے دھیرے لوگوں تک پہنچ ہی جاتی ہیں، جی بالکل، اگرچہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے۔ تو جہاں پر اس کی بخالت آسمان کو چھو رہی تھی، وہیں پر اس کی بیوی کی سخاوت بھی لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ تو یہ تذکرے ہونے لگے کہ وہ جو انسان ہے بخالت کی بنا پر عذاب الہی کا شکار ہوتا، لیکن اس کی بیوی کی سخاوت اور اس کی بیوی کی دعائیں اور اس کی بیوی کی نیک عادات اور خصلت ہیں جو اس کو بچا رہی ہیں۔ اس نے سنا ہے تو لوگوں سے پوچھا بھائی وہ کیسے بچا رہی ہیں؟ تو بتلایا کہ تم جو دھکے دے کر کے نکالتے ہو نا، تو وہ اس سائل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے منت کرتی ہے میرے شوہر کے لیے بد دعا مت کر۔ وہ اس کو کبھی روٹیاں دے کر کے کبھی پیسہ دے کر کے کہتی ہے میرے شوہر کے لیے ہلاکت کی دعا مت کرنا۔ اللہ اللہ، جب یہ سنا تو وہ تیس میں آ گیا، لو جی ہماری بیوی ہمارے گھر سے کھانا لٹا رہی ہے، پیسہ لٹا رہی ہے۔ بڑے تیس میں آیا، گھر پر آنے کے بعد میں یہ ادھر پھینکا وہ ادھر پھینکا، بولے بیگم صاحبہ کدھر؟ بولے جی حاضر نے فرمائیے۔ کہنے لگا ہم کتنی محنت سے کما رہے ہیں، کتنی مشقت سے کما رہے ہیں، سردی میں گرمی میں بارش میں رات دن محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت سے پیسہ کماتی تم یوں ہی لٹا دیتی ہو، تم یوں ہی لٹا دیتی ہو۔ کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگا ہم جو پیسہ کما رہے ہیں کسی کو دے نہیں رہے اور تم کسی بھی سائڈ کو دے دیتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ رب کے نام پر جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو میں نہ نہیں کر پاتی، میں اس کو عطا کر دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، رب کے نام پر جب سوال کیا جاتا ہے تو میں نہ نہیں کر پاتی، میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتی ہوں۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تک جو ہوا ہوا، لیکن آئندہ اگر کسی کو کچھ دیا تو طلاق دے دیں گے۔ اب بال اتفاق یہ کہہ کر کے چلا، ادھر سائل نے آ کر کے دروازے پر سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کھانا کھلا دے، بڑا بھوکا ہوں۔ یہ پریشان، اس کے بار بار ذہن میں بات آ رہی کہ اگر کھانا دے دیا تو شوہر ناراض ہو جائے گا، طلاق دے دے، اور اگر نہیں دیا تو رب ناراض ہو جائے گا کہ اس کے نام پر مانگ رہا، اس کے بھوکے بندے کو دروازے سے خالی لوٹاؤں تو لوٹاؤں کیسے؟
پریشان تھی عورت. آخر اس نے فیصلہ کیا چلو جو ہو سو ہو لیکن ہم رب کو ناراض نہیں کریں گے. اس نے کچن سے روٹیاں لی ساحل کو دے دیا. ساحل دعائیں دیتا ہوا چلا, تھوڑا ہی چلا تھا چوراہے پر مل گیا. بولے کدھر سے؟ بولے فلاں مکان سے. وہ کلر ہے, وہ اس کی علامات ہیں, وہ اس دروازہ لگا, وہ پوری نشانی ساحل نے بھی پوری بتا دی. سمجھ گیا گھر تو اپنا ہی ہے, یہ کرایہ ہو. ہم نے آپ سے کہا تھا کسی کو کچھ نہیں دینا, تم 3 روٹیاں بانٹ رہی کیا ہم نے نہیں کہا تھا طلاق دے دیں گے؟ تو وہ کہنے لگی میرے سرتاج میں دینا تو نہیں چاہتی تھی لیکن وہ بھوکا تھا اور رب کے نام پر سوال کر رہا تھا, انکار نہیں تھا. اس کے مرجھائے ہوئے چہرے نے بتلایا کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے اس لیے میں نے کھانا دے دیا. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ بولے ہاں یہ بات ہے. اچھا تم نے رب کے نام پر تم سے جو بھی مانگا جائے دے دو گی؟ کہنے لگی ہاں رب کے نام پر تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے, رب کے نام پر ہم اپنی جان بھی دے دیں گے. اچھی عورت کی پہچان ہوتی ہے اس لیے کہ جو نیک عورت ہوتی ہے نا وہ زمانے کی برائی کو سر پر لے سکتی ہے لیکن اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی. بے شک بالکل. تو اس نے کہا اچھا تم سے جو بھی مانگیں گا ملے گا؟ بولے ہاں ملے گا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. وہ سامنے جو تندور جل رہا ہے اردو میں جس کو تنور کہا جاتا ہے, ہمارے عام میں اس کو تندور بولا جاتا ہے. بولے وہ جو دہک رہا ہے میں تم سے رب کے نام پر سوال کرتا ہوں اس کے اندر کود جاؤ. تو وہ جلدی دوڑی کمرے میں گئی, سارا زیور اکٹھا کیے, پوٹلی میں باندھا اور چلی تندور کی جانب. ہاتھ پکڑ لیا. بولے بیگم صاحبہ کدھر؟ بولے تندور میں. تندور میں. اب ظاہر سی بات ہے جو 1 روپیہ نہیں خرچ کر سکتا ہو وہ زیور کو آگ میں جاتے ہوئے کیسے دکھتا؟ کہنے لگا بیگم صاحبہ تم نے بات کو سمجھا نہیں. بولے پھر سمجھائیے. بولے ہم نے تندور کے اندر کودنے کے لیے آپ سے کہا تھا, زیور لے کر کے تندور میں کودنے نہیں کہا تھا. زیور کو رکھیے گا اور تندور میں آپ تنہا کودیے گا. تو عورت نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ساری زندگی اس رب کی محبت میں زندگی کو گزارا, اسی رب کی محبت میں ساری زندگی گزار دی, سجدوں میں پڑے پڑے آنسوں کو بہایا. اے رب تو راضی ہو جا, ساری زندگی جس کی محبت میں گزاری ہو, آج مرنے کے بعد اس محبوب سے ملاقات کا دن ہے. میں چاہتی ہوں کہ بن سور کر کے محبوب سے ملاقات کروں, میں بن سور کر کے محبوب سے ملاقات کروں. یہ کہنے کے بعد عورت نے میں زیور کے تندور میں چھلانگ لگا دی. یہ بھی بڑا پریشان تھا, اس نے فوراً ڈھکن بند کر دیا, کام ختم تو ہو, سارا لٹا دیا. اب یہ چلا گیا. فرماتے ہیں کہ بھٹکتا رہا 3 دن تک, ادھر ادھر واپس پلٹ کر آیا. جیسے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا, گھر کے اندر جیسے داخل ہوا بیوی کی محبت نے ستانا شروع کر دیا. کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بڑی الفت والا رشتہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جھگڑے فساد بہت ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان. جب دونوں میں سے ایک انتقال کر جاتا ہے نا تو دوسرا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے, دوسرا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کو یاد ستا, اس نے جب پریشان ہوا تو اس نے سوچا یار چلو کچھ تندور کھول کر کے دیکھتے ہیں, شاید کوئی نشانی مل جائے, دل کو کچھ سکون و قرار مل جائے گا. اب اس نے جو تندور کا ڈھکن کھولا تو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کہ تندور کے اندر پھولوں کی سیج لگی ہے اور عورت اس پر بیٹھ کر کے اپنے رب کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ, اپنے رب کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے. اس نے فوراً پوچھا بیگم آپ تو سلامت ہیں, یہ بتلائیے کہ ہمارے زیور بھی سلامت ہیں. ابھی تک زیور کی پڑ رہی ہے, کنجوس تھا نا. کہنے لگا زیور بھی سلامت ہیں. عورت نے ہاتھ اوپر کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ جو زیور کی پوٹلی تھی جلنا تو دور کی بات ہے, دھوئیں کا اثر بھی اس پر نہیں ہوا, دھوئیں کا اثر بھی اس پر نہیں ہوا. کہنے لگا بی بی یہ کیا ماجرا ہے, تندور بھڑک رہا تھا تو اس کے اندر کود گئی, نہ زیور جلا نہ تو جلی, آخر معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ عورت کو جواب دیتی ہاتف سے آواز آتی ہے, نادان اس سے کیا پوچھ رہا ہے, جواب ہم دیں گے. جو ہماری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ دنیا کی آگ تو درکنار ہے, جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی. جہنم